السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ سوم یعنی تیسرا حصہ جو کہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے پارٹ نمبر 116 سے، اب آئیے اس تیسرے حصے کا دوسرا پارٹ یعنی پارٹ نمبر 117 پڑھتے ہیں۔ چونکہ نماز کا ٹاپک شروع ہو چکا ہے، اس میں اب دیکھیں احادیث یعنی حدیث سے ہم اس کو سنیں گے نماز کے بارے میں۔ دیکھیں حدیث نمبر 1 صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت یعنی اس کام کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 چیزوں پر بنیاد ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 2 امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا، وہ عمل ارشاد ہو کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے، ستون یعنی پلر۔ ٹھیک ہے، اس طرح حدیث نمبر 3 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہو، جبکہ کبائر سے بچا جائے، یعنی کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے دیکھیے حدیث نمبر 4 صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی، نہ۔ فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے دیکھیے کہ حدیث نمبر 5 صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نماز قائم کر دین کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ دیکھا آگے، انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ کیا یہ خاص میرے لیے؟ فرمایا، میری سب امت کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے لیے بھی، ہم جتنی نیکیاں کریں گے تو ہمارے گناہ جو ہے معاف ہوں گے۔ آگے دیکھیں حدیث نمبر 6 صحیح بخاری و مسلم میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا، وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ فرمایا، راہ خدا میں جہاد، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، لڑنا۔ ٹھیک ہے، اس طرح حدیث نمبر 7 بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 8 ابو داؤد نے بطریق عمرو بن شعیب ابی عن جدی روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ۔ دیکھیے یہ بھی حدیث میں۔ اس طرح حدیث نمبر 9 امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑوں میں باہر تشریف لے گئے، پت جاڑ کا زمانہ تھا، 2 ٹہنیاں پکڑ لی، پتے گرنے لگے۔ فرمایا، اے ابو ذر،
میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے، چونکہ پتجھڑ کے موسم میں پتے سوکھ جاتے اور ہلانے سے بہت زیادہ پتے گر جاتے، تو یہی معاملہ اس نمازی کا ہے جو نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے یعنی معاف ہو جاتے۔ حدیث نمبر 10، صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو ہوتا، دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر قدم پر جو اس کا گناہ مٹ جائے گا۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 118 میں حدیث نمبر 11 سے کنٹینیو پڑھیں گے۔